السلام علیکم ویورز، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم باغ سے باغ تک ناول کی قسط نمبر 6 پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ ایک دن وہ دونوں بڑے اچھے موڈ میں ایک ریسٹورنٹ کے اوپن ایریا میں بیٹھے تھے کہ وہی بڑی ہوئی شیو اور لمبے بالوں والا راسم اور راسو وہاں آ دمکا۔ وہ جیسے ایک ہی لمحے میں آنیا کو سرتاپا دیکھ لیتا تھا اور اپنی آنکھوں کے اندر جذب بھی کر لیتا تھا۔ اس کا یوں دیکھنا آنیا کو بڑا الارمنگ لگتا تھا۔ آج تو وہ ویسے بھی بڑے اکھڑے موڈ میں تھا۔ اس کے ہاتھ پر ایک میلی سی سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ اس واقعے کی نشانی تھی جب کسی ڈکیتی کے شبہ میں اسے پولیس نے پکڑا تھا اور شاید اس کے ساتھ کچھ مار پیٹ بھی ہوئی تھی۔ آتے ساتھ ہی وہ بنائے ہوئے انداز میں شہابی حیدر سے مخاطب ہو کر بولا، ادھر ذرا اکیلے میں آ کر میری بات سن لو۔ ایکسکیوز می آنیا، بس ایک منٹ، شہابی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ایک طرف جا کر کچھ خسر پھسر کرنے لگے۔ راسو ابتر موڈ میں تھا اور ہاتھ ہلا کر تیش میں باتیں کر رہا تھا۔ گفتگو کے آخر میں راسو کی آواز کچھ بلند ہو گئی۔ اس کے ایک دو فقرے آنیا کے کانوں تک بھی پہنچے۔ ایک فقرہ کچھ اس طرح تھا، اسے ہر صورت سرجری کی ضرورت ہے، مگر کسی بڑے اسپتال میں لے جائیں گے تو فوراً گرفتاری ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد شہابی حیدر اسے رخصت کر کے واپس میز کی طرف آ گیا۔ جو آئس کریم وہ دونوں کھا رہے تھے وہ پگھل چکی تھی۔ شہابی نے آئس کریم دوبارہ منگوانا چاہی تو آنیا نے منع کر دیا۔ اس کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ شہابی آج کار پر آیا تھا۔ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ آنیا نے راسو کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ شہابی نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ اس کی آمد پر وہ کچھ ایسے ہی گمسم ہو جایا کرتی تھی۔ شہابی کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے بے ترتیب ریشمی بالوں کو اپنی انگلیوں کی کنگھی سے سنوارا۔ اس کے رخسار کے تل کو بڑی نرمی کے ساتھ اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور جذب سے بولا، آنیا، میں جانتا ہوں وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، شاید وہ بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن میں اس کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق کی زنجیر سے بندھا ہوا ہوں۔ وہ آیا حالہ کا بیٹا ہے اور میری زندگی کا بڑا حصہ اس کے ساتھ گزرا ہے۔ پلیز میری اس مجبوری کو سمجھیں۔ اس نے آخری الفاظ کچھ ایسی اپنائیت اور انکساری سے کہے تھے کہ آنیا کو اپنا غصہ کافور ہوتا محسوس ہوا۔ آنیا کے تاثرات دیکھ کر شہابی مطمئن ہو گیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے آنیا کو اپنے ساتھ لگایا اور پھر گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ دوسرے روز ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ہڑتال کی وجہ سے سواری دستیاب نہیں تھی، مگر آنیا کو پینٹنگ پر کام کرنے کے لیے فورٹ بھی لازمی جانا تھا۔ شہابی کو پتہ چلا تو وہ خود گاڑی پر آنیا کو لینے آ گیا۔ ماموں دلبر سے اجازت لے کر آنیا گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب ایک جگہ سڑک کے کنارے جمگٹا سا نظر آیا۔ ایک شاندار بلینو کار سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ قریب ہی ایک نہایت ہی پھٹیچر سی موٹر سائیکل الٹی پڑی تھی۔ ایک ممی ڈیڈی ٹائپ لڑکا جو یقیناً کار سے نکلا تھا ایک ادھیڑ عمر شخص سے جھگڑ رہا تھا۔ وہ تیش میں بار بار اس شخص کو دھکے دے رہا تھا۔ فیشنیبل لڑکے کی عمر مشکل سے 16-17 سال رہی ہوگی، تاہم قد کی وجہ سے وہ بڑا لگتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شہابی نے بے ساختہ بریک لگا دیے۔ اس کے چہرے پر محسوس سرخی جھلک دکھانے لگی تھی۔ ایک منٹ آنیا، اس نے کہا اور پھر موبائل پر بات کرنے لگا۔ تم کہاں ہو بیدی؟ ٹھیک ہے، کیمرہ پاس ہی ہے نا؟ جلدی آؤ، 2 منٹ میں، شہابی نے کہا اور فوراً گاڑی سے نکل کر موقع پر پہنچ گیا۔ آنیا وہیں گاڑی میں بیٹھی رہی۔ اسے جھگڑے کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ شہابی جاتے ساتھ ہی دراز قد امیر زادے اور مخلوق حال شخص کے درمیان آ گیا۔ وہ دونوں کو تحمل کا مشورہ دے رہا تھا، مگر اسی دوران میں ایک اور لگژری جیپ وہاں پہنچ گئی۔
اس میں سے ایک فربا اندام باروب شخص نکلا۔ جیسا کہ آنیا کو بعد میں معلوم ہوا وہ فیشنیبل لڑکے کا باپ تھا۔ اس کا نام مہندر ناتھ تھا اور وہ ایک بڑا بیوروکریٹ تھا۔ اس کا رویہ اپنے بیٹے سے بھی بدتر نکلا۔ اس نے آتے ساتھ ہی اپنی افسرانہ شان دکھانا شروع کر دی۔ اسی دوران میں آنیا نے دیکھا کہ نیلی پگڑی والا وہ سکھ کیمرہ مین بھی موقع پر پہنچ گیا جسے شہابی حیدر نے ہنگامی طور پر بلایا تھا۔ دوسری طرف جھگڑا مزید زور پکڑ چکا تھا۔ چٹاخ کی آواز سنائی دی اور ہٹے کٹے بیوروکریٹ نے ایک تمانچہ ادھیڑ عمر شخص کے منہ پر جڑ دیا۔ اس حرکت پر شہابی بھی مشتعل نظر آنے لگا۔ آنیا نے دیکھا کہ شہابی اور مہندر ناتھ کے درمیان زوردار مکالمہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی گاڑی سے نکل کر موقع پر پہنچ گئی۔ اس کے پہنچتے پہنچتے مہندر ناتھ قدرے ٹھنڈا ہو گیا۔ مفلوق الحال شخص اپنے حلیے سے مسلمان ہی نظر آتا تھا۔ مہندر ناتھ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، دیکھو بڑے بھائی، بات جتنی بڑھاؤ گے بڑھتی چلی جائے گی۔ اصل وصول کچھ نہیں ہونا ہے۔ بچے کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہے، بھگوان نے اس کی جان بچا لی ہے، 8-10 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے چھوٹے بھائی کو بھی معمولی رگڑیں آئی ہیں۔ اس نے اپنی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ دیر اپنے 9 عمر بیٹے کے ساتھ کانا پھوسی کی، پھر ہزار کے 4 نوٹ ادھیڑ عمر شخص کی طرف بڑھا دیے۔ رقم دیکھ کر ادھیڑ عمر شخص متذبذب نظر آنے لگا۔ چند لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ وہ رقم تھام لے گا، مگر اسی دوران میں شہابی بول اٹھا، ٹھہرو انکل، پہلے اسپتال سے معلوم کرنے دو۔ شہابی اپنے فون سے اسپتال کا نمبر ملانے لگا۔ ارد گرد جو باتیں ہو رہی تھیں ان سے آنیا کو پتہ چلا ادھیڑ عمر شخص کا نام رحیم ہے۔ سامنے ہی اس کی چھوٹی سی بیکری تھی۔ رحیم کا چھوٹا بھائی سلیم رحیم کے 8-9 سالہ بیٹے کو لے کر دکان پر آ رہا تھا کہ اس تیز رفتار کار نے چچا اور بھتیجے کو ٹکر مار دی۔ اب وہ دونوں تو ایک رکشہ والے کی مدد سے اسپتال پہنچ گئے تھے اور یہاں زخمی بچے کا باپ عبد الرحیم کار والے کو روکے کھڑا تھا۔ کار سوار نوجوان لڑکے نے بچے کو زخمی کرنے کے علاوہ ایک کھڑی وین کو بھی ٹکر مار کر نقصان پہنچایا تھا۔ اسپتال فون کرنے کے بعد شہابی کا چہرہ کچھ اور تمتما گیا۔ وہ مہندر ناتھ سے مخاطب ہو کر بولا، آپ جیسے ٹانگ کی معمولی چوٹ فرما رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہے۔ بچے کی ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹ چکی ہے، بری طرح مضروب ہوا ہے وہ۔ لیکن اس میں سارا دوش میرے بچے کا تو نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اس میں سارا دوش آپ کے بچے کا نہیں۔ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ اپنے اس کم عمر بچے کو گاڑی لے کر نکلنے سے روکتے؟ اس کا تو ابھی شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوگا، لائسنس کہاں بن گیا ہوگا؟ مہندر ناتھ کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، موقع پر موجود ایک ٹریفک سارجنٹ آگے بڑھا اور شہابی کو ایک طرف لے جا کر کانوں میں بات کرنے لگا۔ آنیا کو صاف پتہ چلا کہ وہ جیپ سوار مہندر ناتھ کا شناسہ ہے اور اس کی طرفداری میں کچھ کہہ رہا ہے۔ حسب توقع شہابی حیدر نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ پلٹ کر مہندر ناتھ کی طرف آیا اور فیصلہ کن لہجے میں بولا، مہندر صاحب، آپ اس طرح اس غریب فیملی کو نہیں دبا سکتے۔ آپ کی اور آپ کے بچے کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ آپ جو 4000 روپیہ اس پریشان باپ کو پیش کر رہے ہیں یہ تو بچے کے علاج کے پہلے 2-3 روز میں ہی ٹھکانے لگ جائے گا۔ یہ احسان آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ تو پھر اچھا کیا ہے؟ مہندر ناتھ کا جوشیلا بیٹا تنگ کر بولا۔ اچھا یہ ہے کہ تم بھی اپنے پتا کی طرح اس بوڑھے شخص کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاؤ، بلکہ ایک سے زیادہ لگاؤ، تاکہ اسے سمجھ آئے کہ جب تم جیسے امیر زادے سڑک پر ہوں تو سب ایروں غیروں کو اپنی جان کی قدر و قیمت جانتے ہوئے سڑک خالی کر دینی چاہیے۔ لڑکا گرجا، اوے 2 ٹکے کے صحافی، منہ سنبھال کر بات کر، ورنہ کیا؟ شہابی نے کہا اور اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے چلا گیا، پھر وہ تیر کی طرح شہابی کی طرف آیا۔ وہ سینہ تانے کھڑا تھا۔
مہندر ناتھ کا ایک ساتھی ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ اس دوران میں مہندر ناتھ شہابی کے کیمرہ مین کو دیکھ چکا تھا اور یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے غصے میں ادھیڑ عمر شخص کو جو تھپڑ رسید کیا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس کے تیور ایک بار پھر بدل گئے۔ اس نے مشتعل بیٹے کو جھاڑا، اپنے دو ساتھیوں اور سارجنٹ سے مشورہ کیا، پھر ہزار کے پورے 12 نوٹ نکال کر ادھیڑ عمر عبد الرحیم کی طرف بڑھا دیے۔ عبد الرحیم نے نوٹ لینے چاہے مگر شہابی نے ایک بار پھر منع کر دیا۔ ان کو اپنے پاس ہی رکھیں جناب، آپ یقیناً کوئی بڑا وکیل ہی کریں گے، اتنے روپے تو وہ 1-2 پیشیوں کے ہی لے گا۔ اب بیوروکریٹ مہندر ناتھ کا پتا پانی ہونے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اپنے نابالغ بیٹے کو گاڑی دینے کے علاوہ اس نے سر عام مضروب بچے کے والد کو تھپڑ بھی مارا ہے۔ یہ سب کچھ ٹی وی پر آن ایئر ہونے والا تھا۔ بھاری مالی نقصان کے علاوہ اس کی ملازمت اور نیک نامی بھی داؤ پر لگنے والی تھی۔ اب وہ ساری تن فن بھول کر مصالحت کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ڈری نظروں سے ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھا، پھر عبد الرحیم اور شہابی سے ایک ساتھ مخاطب ہو کر بولا، یہاں تماشا لگ رہا ہے، چلیں سامنے آپ کی دکان میں بیٹھتے ہیں، شانتی سے بات کرتے ہیں۔ آنیہ دوبارہ گاڑی میں آن بیٹھی۔ معاملہ گمبھیر تھا مگر اسے حل ہونے میں آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا۔ شہابی حیدر چہرے پر کامیابی کی چمک لیے گاڑی کی طرف آتا دکھائی دیا۔ آنیہ اس سے یہ سن کر حیران رہ گئی کہ جو شخص شروع میں رحیم کو صرف 4000 روپے دے کر ٹرہا رہا تھا، اس نے پورے 70,000 کا چیک دیا ہے۔ یہ رقم بچے کے علاج، معالجے اور دیگر نقصانات کے لیے تھی۔ آنیہ حیرت سے شہابی حیدر کی جانب دیکھتی چلی گئی۔ راجوری کی خوشگوار فضائیں تھیں اور بہار نے ہر طرف رنگ بکھیر رکھے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، پھولوں کے رقص اور بہتے پانیوں کی موسیقی، اس ماحول میں آنیہ اور شہابی حیدر کا تعلق بڑے دلنشین انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ نہار کور اپنی سہیلی کی ہمراز ہی نہیں مددگار بھی تھی۔ آنیہ تقریباً روزانہ ہی 1-2 بار گھر میں بھی فون کر لیتی تھی۔ وہ ماما سے زیادہ پاپا سے قریب تھی اور بے تکلف بھی۔ اس نے پاپا کو شہابی حیدر کی تصویریں بھیجی تھیں اور انہیں شہابی حیدر کے بارے میں مزید بھی کافی کچھ بتایا تھا۔ کچھ واضح الفاظ میں بتایا تھا اور کچھ اشاروں کنائیوں میں۔ پاپا اپنی اکلوتی بیٹی کے پورے مزاج آشنا تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کی سوچیں کس رخ پر جا رہی ہیں اور حقیقت یہی تھی کہ وہ خود بھی آنیہ کے حالہ زاد فرحان کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک روز دریائے تاوی کے کنارے موٹر بائیک پر سواری کرتے ہوئے وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ ایک جگہ کھڈے کی وجہ سے بائیک اچھلی تو پیچھے بیٹھی ہوئی آنیہ بھی لڑکھڑا سی گئی۔ شہابی نے کہا، اتنا ہٹ کر نہ بیٹھیے، گر جائیں گی۔ وہ مسکرائی، ہٹ کر نہ بیٹھنے میں بھی تو گرنے کا اندیشہ ہے، ویسے آپ کے کندھے پر ہاتھ تو رکھا ہی ہوا ہے۔ صرف ہاتھ نہ رکھیے، اپنی زندگی کا پورا بوجھ ڈال دیجئے میرے کندھوں پر۔ میرے لیے اس بوجھ سے بڑھ کر خوبصورت چیز اور کوئی نہیں ہوگی۔ آنیہ کے گال دہک سے گئے۔ شہابی جلدی سے بولا، دیکھیے آگے پھر خراب سڑک آ رہی ہے، تو آپ اپنی رفتار تھوڑی سی کم کر دینا۔ وہ شوخی سے بولی، میں اپنی رفتار کم کر دوں لیکن آپ اپنی رفتار میں تھوڑی سی تیزی نہ لائیے گا، شہابی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ دونوں بلند آواز میں ہنس دیے۔ آنیہ غیر محسوس طور پر شہابی کے قریب سمٹ گئی۔ اس روز شام کو آنیہ نے فون کے ذریعے شہابی کو بتایا کہ وہ اسے پاپا سے ملوانا چاہتی ہے۔ یعنی آپ مجھے جلندھر لے کر جائیں گی؟ شہابی نے پوچھا۔ نہیں، جلندھر کو یہاں لاؤں گی بھائی، ویڈیو لنک کے ذریعے بات کریں گے۔ آپ اپنی وہ لائنوں والی وائٹ شرٹ پہن لیجئے گا، اچھی لگتی ہے آپ پہ، وہ دبے لہجے میں کہہ گئی۔
ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرنے کا پروگرام اگلے روز کا تھا، مگر دوپہر کو ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ صبح کے وقت وہ حسب معمول نہار کور کے ساتھ دنیندر فورٹ پہنچی۔ آنیہ کو اتار کر نہار آگے نکل گئی۔ اچانک آنیہ کو یاد آیا کہ اسے ایک چھوٹا برش بھی چاہیے۔ اس نے نہار کو آواز دینا چاہی، مگر وہ کافی آگے نکل چکی تھی۔ اس نے کچھ سوچا اور پیدل ہی ایک بغلی سڑک پر مڑ گئی۔ یہاں انواع و اقسام کی دکانیں تھیں۔ کچھ آگے جا کر ایک اور بغلی سڑک نکلتی تھی۔ اس دوسری سڑک کے وسط میں اسٹیشنری کی ایک بڑی دکان تھی، وہاں سے مطلوبہ برش مل سکتا تھا۔ آنیہ نے شلوار قمیض کے ساتھ اسپورٹ شوز پہن رکھے تھے۔ اس نے بڑی سہولت کے ساتھ کوئی نصف کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا۔ یکا یک اس کی نگاہ قریب سے گزرتے ہوئے ایک ادھیڑ عمر شخص پر پڑی اور وہ چونک گئی۔ یہ 50-55 سالہ وہی عبد الرحیم تھا چند دن پہلے جس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ انکل، آنیہ نے آواز دی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آنیہ نے پاس پہنچ کر پوچھا، انکل، آپ کے بیٹے کا اب کیا حال ہے؟ وہ حیرانی سے آنیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ آنیہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں بھی ایکسیڈنٹ کی جگہ پر موجود تھی۔ شہابی حیدر میرے ساتھ ہی وہاں آئے تھے۔ وہ میرے کزن ہیں۔ شہابی حیدر کا نام سن کر عبد الرحیم کے چہرے پر تشکر کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ آنکھوں میں نمی بھر کر بولا، شہابی صاحب کو اللہ نے ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا، ورنہ طاقتوروں کے سامنے ہم کمزوروں کی کون سنتا ہے؟ دیکھو نا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں دے کر سڑکوں پر بھیج دیتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو مارنے اور اپاہج کرنے کے لیے۔ آپ کا بچہ اب کیسا ہے؟ آنیہ نے دوبارہ پوچھا۔ ایک آپریشن ہو چکا ہے، ایک ابھی ہونا ہے۔ علاج معالجے پر روپیہ آج کل پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اگر شہابی صاحب کی کوشش سے یہ 30,000 نہ ملتا تو کہاں سے اتنا خرچہ کرتا میں؟ آنیہ ذرا چونکی۔ 30,000؟ ہاں بیٹی، شاید شہابی صاحب نے آپ کو بتایا نہیں، انہوں نے پورے 30,000 نکلوائے ہیں مہندر ناتھ سے علاج معالجے کے لیے۔ آنیہ چپ سی ہو گئی۔ شہابی حیدر نے اسے خود بتایا تھا کہ مہندر ناتھ نے بچے کے علاج کے لیے 70,000 کا چیک دیا ہے۔ اس نے یہ چیک دکھایا بھی تھا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی بات کر کے آنیہ نے عبد الرحیم سے اجازت چاہی۔ وہ عجیب سی الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ فورٹ میں جا کر برش اور رنگوں سے کھیلتے ہوئے بھی اس کا دھیان عبد الرحیم سے ہونے والی گفتگو کی طرف ہی لگا رہا۔ سپہر سے ذرا پہلے شہابی فورٹ میں آیا۔ آج اس کا کیمرہ مین بھی ہمراہ آیا تھا، تاہم وہ اسے فورٹ سے باہر ہی چھوڑ آیا تھا۔ آنیہ نے شہابی سے اس اتفاقیہ ملاقات کا ذکر کیا جو آج عبد الرحیم سے ہوئی تھی۔ جب آنیہ نے وہ 30,000 والی بات بتائی تو شہابی حیدر واضح طور پر چونکا۔ آنیہ نے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا گزرتے دیکھا۔ بہرحال وہ فوراً سنبھل کر بولا، ہاں، عبد الرحیم کو 30 ہی مل سکا ہے، کچھ اور اخراجات بھی تھے۔ اور اخراجات؟ بھئی، وہ جس اسٹیشن وین کا نقصان ہوا اس کا مالک بھی تو پارٹی تھا، کچھ اس کو دینے پڑے۔ موقع پر موجود ٹریفک سارجنٹ کا بھی کچھ ایسا تھا۔ ایسے معاملے اسی طرح سے نمٹتے ہیں۔ آنیہ نے مزید سوال جواب مناسب نہیں سمجھے، مگر اس کی الجھن رفع ہونے کے بجائے بڑھ گئی تھی۔ شہابی اسٹیشن وین کے مالک کا ذکر کر رہا تھا، مگر وہ بلا مانس سا شخص تھا۔ تصفیہ ہونے سے پہلے ہی وہ تعصب میں سر ہلاتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آنیہ نے اسے خود جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ باقی رہی ٹریفک سارجنٹ کی بات تو اس کا منہ بھی 1,500-2,000 سے بآسانی بند ہو سکتا تھا۔ اصل بات آنیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شہابی حیدر کوئی نچلے درجے کا شخص نہیں تھا، ایک بلند و بالا شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے حوالے سے کوئی منفی سوچ رکھنا بھی آنیہ کو گناہ کی طرح لگ رہا تھا۔ شہابی کی آواز نے اسے خیالوں سے چونکایا۔ کس سوچ میں کھو گئیں آپ؟ شاید حساب کتاب جوڑنے لگ گئی ہیں۔ نہیں، میں تو یوں ہی سوچ رہی تھی اس بچے کے بارے میں۔ اس کا علاج بڑی سہولت سے ہو رہا ہے آنیہ۔
میں نے پوری خبر رکھی ہوئی ہے۔ فون پر کال کے سگنل آئے اور شہابی کو بات ادھوری چھوڑنا پڑی۔ دوسری طرف شہابی کا کزن نما دوست راسو ہی تھا۔ شہابی اس سے بات کرتا ہوا تھوڑے سے فاصلے پر چلا گیا۔ کوئی پریشان کن بات ہی رہی ہوگی جس کے سبب شہابی کے لب و لہجے میں کچھ تناؤ محسوس ہونے لگا۔ گفتگو کا بس کوئی لفظ ہی آنیہ کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ ان میں ایک لفظ سدرا بھی تھا۔ آنیہ کی معلومات کے مطابق سدرا اسی گمسم لڑکی کا نام تھا جس کی ایک ٹانگ میں نقص تھا اور جسے آنیہ نے 2 مرتبہ ذباب منزل یعنی شہاب کی رہائش گاہ پر دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کہ اس لڑکی کا کیا معاملہ تھا۔ شہابی حیدر جلدی میں آیا تھا اور فون سننے کے بعد جلدی میں ہی واپس چلا گیا۔ اس نے شام کو پھر ملنے کا کہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آنیہ گمسم سی عزل کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں یہ بندہ کیوں ہر وقت شہابی سے چمٹا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، تو پھر یہ راسو شہابی کا دوست کیوں تھا؟ آنیہ کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ آج اس نے ویڈیو لنک کے ذریعے شہابی کی ملاقات پاپا سے کرانی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ اس ملاقات کو 2-4 دن آگے کر دے۔ ویڈیو لنک پر ملاقات کا وقت شام 8 بجے کا تھا۔ آنیہ کے پاپا اس وقت اپنی لا فرم کے آفس سے فارغ ہو جاتے تھے۔ بہرحال آنیہ کے لیے اچھا ہی ہوا کہ 7 بجے کے لگ بھگ آنیہ کو شہابی کا فون آ گیا۔ اس نے کہا، آنیہ ڈیئر، معذرت چاہتا ہوں، ایک ضروری کام میں پھنس گیا ہوں۔ آج تو آپ کے پاپا سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ چلیں کوئی بات نہیں، پھر کسی دن کا رکھ لیتے ہیں، آنیہ نے رسان سے جواب دیا۔ رات کو کھانے کے بعد دلبر ماموں تو ایک پاکستانی اسٹیج ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ آنیہ اور نہار کور نے ملازم ہیرو سے زبردست قسم کی ادرک والی چائے بنوائی اور ٹیرس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ آنیہ کچھ بھی نہار سے چھپاتی نہیں تھی۔ جو ہلچل سی اس کے اندر مچی ہوئی تھی وہ سب اس نے نہار پر اشکار کر دی۔ ایک طرح سے نہار بھی شہابی حیدر اور اس کے ماضی کی پرستار تھی۔ اسے بھی یہ ساری بات سن کر شاک لگا۔ کچھ دیر خیالوں میں کھوئے رہنے کے بعد بولی، آنیہ جانی، اکثر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ شہابی حیدر جیسے شخص سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی، ہرگز نہیں۔ مگر نہار، یہ سب کچھ ہوتا تو ہے نا۔ زرد صحافت بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ میڈیا کے کچھ لوگ خبر تیار کر لیتے ہیں، فوٹیج وغیرہ بنا لیتے ہیں، پھر ملوث لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ خبر آن ایئر کروانی ہے یا معاملہ رفع دفع کروانا ہے۔ آنیہ، تم کیسی بات کر رہی ہو؟ ہم شہابی حیدر کے بارے میں ایسا سوچ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں نہار، میں تو ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ شہابی کے ماضی اور اس کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے تو اس کے بارے میں کچھ غلط سوچنا حماقت لگتا ہے۔ حماقت بلکہ اپرادھ، نہار نے کہا۔ پھر کچھ دیر پرسوچ انداز میں خاموش رہ کر بولی، بس ایک بات ہے جو تمہاری طرح مجھے بھی الجھن میں رکھتی ہے۔ یہ راسو شہابی کے اتنا قریب کیوں ہے؟ اور پھر وہ ٹانگ سے معذور لڑکی سدرا، جس کے بارے میں شہابی نے بتایا تھا کہ اسے راسو نے اس کے گھر رکھا ہوا ہے۔ تم نے کبھی پوچھا نہیں شہابی سے اس لڑکی کے بارے میں؟ بس ایک روز تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ راسو کے ایک قریبی فرینڈ کی بیوہ ہے، بالکل بے سہارا ہے اور ٹانگ سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دلبر ماموں دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ گلاب جامن اور موتی چور کے لڈو ان کی کمزوری تھے، اور خاص طور سے لڈو۔ کوئی 1 درجن تازہ بے تازہ لڈو انہوں نے اسٹیل کے تھال میں ڈال رکھے تھے۔ بولے، لو دیرانیوں کھاؤ اور میرے سامنے کھاؤ۔ آپ کے سامنے کیوں ماما جی؟ نہار نے استفسار کیا۔ میں تو کھا نہیں سکتا، پر جب تم کھاؤ گی تو مجھ کو وہی مزہ آئے گا۔ نہار بلند آواز میں ہنسی۔ آپ کو تو مزہ آ جائے گا، پر یہ لڈو ہمیں ہضم نہیں ہوں گے۔
اوئے کچھ نہیں ہوتا بیوقوفے، ماں پیو دی نظر بچوں کے کھانوں کو نہیں لگتی، انہوں نے کہا اور بڑی محبت سے ایک ایک لڈو آنیہ اور نہار کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ دوپہر کے بعد آنیہ نے شہابی کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جانا تھا۔ یہ شہابی ہی کا پروگرام تھا، وہ اسے ایک قریبی جھیل دکھانا چاہتا تھا۔ آنیہ نے دلبر ماموں سے اجازت لے لی تھی، مگر 2 بجے کے قریب شہابی کا فون آیا۔ وہ بولا راسو بھی ساتھ جانا چاہ رہا ہے، کیوں نہ اس کو گروپ ٹور بنا لیں، آپ نہار کو بھی ساتھ لے لو۔ راسو کا نام سن کر آنیہ چڑ گئی۔ اس نے کہا پلیز شہابی، اگر آپ نے پہلے والا پروگرام رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں جا رہی۔ اوہو تم تو ناراض ہو گئی، چلو ٹھیک ہے میں اسے ہینڈل کر لیتا ہوں۔ آنیہ نے کچھ کہنا چاہا تو وہ جلدی سے بولا اوکے تم بس تیار ہو جاؤ، میں 10-15 منٹ میں لینے آ رہا ہوں۔ اس نے بائی کہہ کر فون بند کر دیا۔ یہ بھی ایک چمکیلی اور خوشگوار دوپہر تھی۔ بلندیوں سے چلنے والی ہوا میں سفیدے اور پاپلر کے درخت جھوم رہے تھے۔ اس ہوا میں نباتات کی مہک کے علاوہ ایک جدا طرح کی خوشبو تھی۔ شہابی گاڑی میں سینڈوچ، کافی اور فروٹ وغیرہ بھی رکھ لایا تھا۔ اس کے ذہن میں پکنک کا سا ماحول تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نفیس لباس میں تھا، پروفیسی کے اسپرے نے اسے مہکا رکھا تھا، تاہم اس مہک کے اندر سے ایک چگلی سی بھی پھوٹی محسوس ہوتی تھی۔ یہ اسموکنگ کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ آنیہ جان چکی تھی کہ شہابی کبھی کبھی اسموکنگ کرتا ہے، اس سے یقین سا تھا کہ یہ بد عادت اسے راسو سے ہی پڑی ہوگی۔ ابھی وہ ٹاؤن سے کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک فون کال نے انہیں ڈسٹرب کر دیا۔ کوئی اروڑا صاحب تھے جو شہابی کو فوری طور پر بلا رہے تھے۔ شہابی نے ٹالنے کی کوشش کی مگر نہ صرف ناکام ہوا بلکہ مزید پریشان بھی۔ غالباً دوسری طرف سے ذرا سخت لہجے میں بات کی گئی تھی۔ اوکے آ رہا ہوں، شہابی نے کہا اور کال منقطع کر دی۔ کون ہے؟ آنیہ نے پوچھا۔ بس ہے ایک مصیبت، 15-20 منٹ اب ضائع ہونے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے گاڑی کو یو ٹرن دیا اور ایک ذیلی سڑک پر مڑ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک شاندار ہاؤسنگ سوسائٹی کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ یقیناً نئی سوسائٹی تھی، بہت سے پلاٹ ابھی خالی پڑے تھے۔ سوسائٹی کا وسیع و عریض آفس بھی زبردست تھا، پارکنگ اور سیکیورٹی وغیرہ کا ہائی فائی انتظام تھا۔ شہابی نے آنیہ کو آفس کی ایئر کنڈیشن انتظارگاہ میں بٹھایا اور اس سے 20-25 منٹ کی اجازت لے کر اندرونی حصے میں چلا گیا۔ وہ ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ انتظارگاہ میں اور بھی خواتین و حضرات موجود تھے۔ اندر جانے کے لیے آئی ڈی کارڈ اور موبائل فون وغیرہ جمع کروانا پڑتے تھے۔ اس کے بعد سیکیورٹی کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ آنیہ نے 15-20 منٹ انتظار کیا، پھر اس کے اندر خود بہت سی ہونے لگی۔ شہابی کو یہاں اچانک کیا کام پڑ گیا تھا؟ جستجو بڑی تو وہ جیسے ان دفاتر کی سیر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ڈی کارڈ اور موبائل وغیرہ جمع کرا کر وہ اندر چلی گئی۔ یہاں صاف شفاف خاموش راہداریاں تھیں، کاؤنٹرز تھے، آراستہ انتظارگاہیں تھیں۔ آنیہ نے شہابی کو شیشے کی ایک دیوار کے پیچھے اوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ یہ دفاتر کا اندرونی پورشن تھا۔ وہ اس طرف گئی تو اسے روکا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ گیس ایپلیکیشن کا اسٹیٹس جاننا چاہ رہی ہے۔ گارڈ نے اسے جانے دیا مگر وہ گیس ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے کے بجائے بائیں جانب ایک خاموش کوریڈور میں مڑ گئی۔ کچھ آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یہ آوازیں شیشے کی دیواروں والے ایک اپارٹمنٹ کے اندر سے آ رہی تھیں اور ان میں شہابی کی آواز بھی نمایاں تھی۔ یہ سوسائٹی کے کسی حاصل عہدیدار کا آفس تھا، اندر پردے تھے۔ ایک جوری میں سے آنیہ نے ڈرتے ڈرتے جھانکا اور بے طرح چونک گئی۔ ایک نہایتی بیش قیمت آفس ٹیبل کے پیچھے ایک درمیانی عمر کا باروب شخص 3 پیس سوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے عقب میں ایک خوبصورت لڑکی فائل تھامے کھڑی تھی اور ایک مؤدب مسلح گارڈ موجود تھا۔ باروب شخص کی اوپر کو اٹھی ہوئی گھنی مونچھیں، سرخ آنکھیں اور جبڑوں کا ابھرا ہوا گوشت اس کی سخت گیری کی طرف اشارہ کرتے تھے۔
زیادہ ایرانی کی بات یہ تھی کہ شہابی حیدر اس کے سامنے چپ چاپ کھڑا تھا۔ شہابی کی آواز آنیہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ اروڑا صاحب، لڑکی بالغ ہے، باقاعدہ اس کی کلائیوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، ساری رپورٹس موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کورٹ میں نکاح ہوا ہے، اور مجھے قانون مت پڑھاؤ، باروب شخص گرجا۔ اور یہ کھڑے کیسے ہو تم؟ اپنے ہاتھ باہر نکالو، پتلون کی جیبوں سے باہر نکالو۔ شہابی حیدر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سوری، اس نے کہا اور ہاتھ پینٹ کی جیبوں سے باہر نکال لیے۔ جس شخص کا نام اروڑا لیا گیا تھا وہ ٹیبل کے پیچھے سے نکل کر شہابی کے سامنے آیا۔ اس نے شہابی کی طرف انگلی اٹھائی اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، دیکھ شہابی، تیرا واسطہ پڑ گیا ہے کرنل اروڑا سے، ساری صحافت تیری ناک کے رستے سے خارج ہو جائے گی، اور وہ جو حرامی ایم پی اے تیرا یار ہے نا، اس کی پتلون گیلی ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس لڑکی اور لڑکے کو ٹھیکیدار کے حوالے کر دو، اور 24 گھنٹے کا مطلب 24 گھنٹے ہی ہوتا ہے۔ پر اروڑا صاحب، یہ میرے لیے عزت بیزتی کا معاملہ بن چکا ہے۔ اگر آپ، اوے باڑ میں جائے تیری عزت، جب چینل والے تیری تشریف پر لات مار کر تجھے نوکری سے نکالیں گے تو اس وقت تیری عزت بچ جائے گی، اور جب حب سے بیجا اور اغوا کا کیس ٹھوکوں گا تیرے اوپر تو پھر کس کی ماتا کو ماسی کہہ کر بلائے گا؟ بتا کس باسٹر کے چرنوں میں گرے گا؟ آنیہ دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ شہابی حیدر کا رنگ زرد تھا اور پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اروڑا کچھ دیر اسے قہر آلود نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس نے رومال نکال کر شہابی کی پیشانی تھپ تھپائی اور بدلے ہوئے نرم لہجے میں بولا، بہتر یہی ہے کہ اس پرائے پنگے میں سے اپنی ٹانگ نکال لے، خود بھی سکون میں آ جا اور دوسروں کو بھی شانتی سے چلنے دے۔ ہم دشمنوں کے دشمن ہیں تو یاروں کے یار بھی ہیں۔ پاس ہی کھٹ پٹ ہوئی۔ آنیہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور ایک دیوار گیر شیشے سے باہر انڈور باغیچے کی طرف دیکھنے لگی۔ 2 باوردی ملازم فائلوں کے ایک پلندے کے ساتھ کسی اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ اندر کی مدھم آوازیں اب بھی آنیہ تک پہنچ رہی تھیں۔ اسے اپنی سماعت پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ شہابی حیدر کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اب وہ مصالحت کی بات کر رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جس شخص کا نام کرنل اروڑا ہے وہ شہابی کو بری طرح دھمکانے کے بعد اب شاید اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ شہابی کی مری مری آواز آنیہ کے کانوں میں جیسے سیسا پگھلا گئی۔ اگر کوئی سخت بات کہہ دی ہو تو معافی چاہتا ہوں اروڑا صاحب، آپ کی بات ٹال نہیں سکتا۔ وہ بولتا رہا۔ آنیہ وہاں سے ہٹ گئی اور بے جان قدموں سے چلتی ہوئی واپس مین سٹنگ ایریا کی طرف چلی گئی۔ اس نے کیا دیکھ اور سن لیا تھا؟ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی تصویر کے کینوس پر پچھلے کئی برسوں میں جو ایک پرشکوہ پینٹنگ بنائی تھی وہ یکا یک اپنے سارے رنگوں سے محروم ہو گئی ہے۔ حقیقت کی تند بارش نے اسے سارے کا سارا دھو ڈالا ہے، یکسر بیکار کر دیا ہے۔ وہ جھیل دیکھنے نہیں گئے، وہ کہیں بھی نہیں گئے۔ آنیہ نے شدید سر درد کا بہانہ بنایا۔ شہابی حیدر نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی اب تفریح موڈ میں نہیں ہے۔ آنیہ کو دلبر ماموں کے گھر چھوڑنے کے بعد اس نے کل ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ رات کو آنیہ نے سب کچھ نہار کے گوش گزار کر دیا۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر تک سکتہ زدہ بیٹھی رہیں۔ جب تصورات کے عالیشان بت ٹوٹتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ نہار نے بتایا کہ وہ اس آکاش اروڑا کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی ہے۔ اس نے کہا، یہ 2 سال پہلے ہی انڈین آرمی سے ریٹائر ہوا ہے۔ اب اپنے بھائی کا نام استعمال کرتے ہوئے اس نے یہاں راجوری میں یہ بڑی ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہے۔ اثر و رسوخ والا طاقتور بندہ ہے۔ وزیر امیر اسے سلام کرنے آتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ آنیہ نے عجیب کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ شہابی حیدر اس لڑکے اور لڑکی کو ٹھیکیدار کے حوالے کر دے گا؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیانی راہ نکل آئے۔
آنیا نے بیزاری کے عالم میں سر کو دائیں بائیں ہلایا، پھر کہنے لگی، نہار ہم کل واپس جلندھر جا رہے ہیں۔ نہار ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، ایک توقف کے بعد بولی، آنیا جانی، اتنی جلدی کسی کے بارے میں کوئی نتیجہ نہیں نکال لینا چاہیے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے اب بھی وشواس نہیں ہو رہا کہ جلیانہ والا باغ کے کرداروں سے شروع ہونے والی کتھا اس طرح ختم ہو سکتی ہے۔ ہم ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں، اصل وارث سے ملے ہیں۔ شہابی حیدر میں اس تاریخی تصویر والی ساری جھلکیاں موجود ہیں اور حق موجود ہیں۔ آنیا نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں اس نے ساری فینٹیسی اور ساری خوش فہمیوں کے بخیے دیڑ دیے ہیں۔ نہار اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی رائے تھی کہ آنیا کو ذرا دھیرج سے کام لینا چاہیے۔ جی تو دوستو، ہماری آج کی قسط یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شہابی حیدر کی اصلیت آنیا اور نہار کو پر اشکار ہو جاتی ہے۔ جلیانہ والا باغ میں پیدا ہونے والے شیر بچے کی جس دلیرانہ چمک اور بہادری کو دیکھ کر وہ ڈھونڈتے ہوئے اس کے خاندان کے چشم و چراغ تک پہنچے، اس نے تو انہیں بہت مایوس کر دیا ہے۔ اب ہم اگلی قسط میں جانیں گے کہ اس کے بعد کہانی کیا نیا موڑ لیتی ہے، آنیا اور نہار کی تلاش کا کیا بنتا ہے آگے، کیا یہ یہیں سے واپس چلے جائیں گے، کیا اب کہانی کا اختتام ہو جائے گا، یا پھر مغل صاحب کہانی کو کوئی نیا موڑ دیتے ہیں، یہ سب ہمیں اگلی قسط میں پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔